بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج کل کے ٹائمز کے مطابق بہت ریلیونٹ ہے. اور ٹاپک ہے بیسکلی ڈپریشن اور انگزائٹی اور انر پیس اینڈ ہیپینس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اندر سے دلی خوشی، سکون اور اسلام. تو اسلام کی اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے، انشاءاللہ آج اس ٹاپک کے بارے میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل سے تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے تاکہ یہ کانسیپٹ ایک دفعہ ہمیں کلیئر ہو جائے. سب سے پہلی بات جو کہنی پڑے گی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا. سو ایک اسٹریٹ اوے جو رول آپ کو سمجھنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز بیٹر واٹ ہی ہیز کریٹڈ. اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا پیدا کیا. سو اگر ہمارے کوئی سائیکولوجیکل مسائل ہیں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم سے کہ وہ مسائل کیا ہیں. دوسری بات یہ کہ اس ایشو کو، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو آپ کو ہر اینگل سے دیکھنا پڑے گا. میڈیکل سائنس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں، وحی کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ہمارے لیے نازل کی، اور دیگر جو اس کے اندر اسباب ہو سکتے ہیں ان سب کو آپ دیکھ کے انشاءاللہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک کمپریہنسو اور ایک کمپلیٹ پکچر بنا سکیں اس ایشو کے بارے میں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے بارے میں اور مینٹل ایشوز کے بارے میں. ایک چیز جو میں سٹارٹنگ میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ میرا اپنا ایکسپیرینس رہا جب میں یونیورسٹی میں تھا، یونیورسٹی آف کینبرا میں، آسٹریلیا میں. تو وہاں پہ مجھے چانس ملا کام کرنے کا. ایک پروجیکٹ تھا جس کا نام تھا دا سوئسائڈ انٹرونشن پروجیکٹ. اور اس پروجیکٹ میں ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ سیویئر فارمز آف ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، جس کو ہم کلینکل ڈپریشن بھی بولتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ کہ اٹس لیڈنگ اپ ٹو سوئسائڈ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایکچولی ہی از کانٹمپلیٹنگ اور شی از کانٹمپلیٹنگ سوئسائڈ. کانٹمپلیٹنگ سوئسائڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنا یہ فیصلہ کر چکا ہے، ڈپریشن کے اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ دا پرسن نوز ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو کل ہمسیلف، کہ وہ کیسے اپنے آپ کو مارے گا اور کہاں مارے گا. جو سوال نہیں پتا وہ یہ ہے کہ کب مارے گا. یعنی اس نے فار ایگزامپل یہ فگر آؤٹ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو پھانسی دے کے اپنے بیڈ روم میں مار دوں گا. کب ماروں گا، کب کا تعلق کسی نہ کسی ایونٹ کے ساتھ ہوگا. فار ایگزامپل دا نیکسٹ ٹائم آئی فیل این ایگزام، دا نیکسٹ ٹائم میرے امی ابو نے مجھے کچھ کہہ دیا، دا نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی چیز ہو گئی. یعنی کچھ اس نے انسٹنس ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ جب بھی یہ ہوا تو میں یہ کام کر گزروں گا. اور انہوں نے باقی ساری پلاننگ کی ہوتی ہے. یا پھر کسی نے یہ سوچا کہ میں اپنے فار ایگزامپل کلائی کاٹ دوں گا واش روم کے اندر جب بھی یہ اب واقعہ دوبارہ ہوا. سو کوئی ایسا ٹریگر ہوتا ہے جو اس کو پش کرتا ہے ٹو کمٹ سوئسائڈ. اور اس کو اکثر اوقات ہم لوگ بولتے ہیں واٹر فال افیکٹ. وائی ڈو وی کال اٹ دا واٹر فال افیکٹ؟ بیکاز آپ نے کبھی دیکھا نا کہیں سے جو آبشار بہتا ہے یا پانی کہیں سے گرتا ہے پہاڑ سے، تو وہ پانی ایک دم سے گرتا نہیں ہے، وہ کہیں سے بہتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اینڈ دین وہ پہاڑ سے نیچے گرتا ہے. تو انسان بھی خودکشی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن اٹھا اس کو خیال آیا کہ چلو آج خودکشی کر لیتے ہیں، اٹس اے گڈ ڈے ٹو کمٹ سوئسائڈ. ایسے نہیں ہوتا. جو سوئسائڈل کیسز ہوتے ہیں وہ کافی عرصے سے اس پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں انٹل ون ڈے دے ڈیسائڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو کل آور سیلوز. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، سوئسائڈ کی نہیں ہے بٹ مرڈر کی ایگزامپل ہے. کچھ عرصہ پہلے مطلب راولپنڈی شہر میں ایک واقعہ آیا تھا اخبار میں، جس میں تھا کہ ایک بندہ تھا جس نے بس میں سوار ہوا اور اس کو پتہ چلا کہ کرایہ جو ہے وہ 10 روپے بڑھ گیا. تو اس نے 10 روپے کرایہ بڑھنے کی وجہ سے کنڈکٹر کو قتل کر دیا. مطلب چھری تھی اس کے پاس، چاقو تھا، اس نے اس کو سٹیب کیا اور مار دیا. تو اب آپ سوچیں کہ آرٹیکل میں آیا کہ جی دیکھیں بندہ پاگل ہو گیا اور اس نے خود کو یعنی ایک بندے کو قتل کر دیا 10 روپے کے پیچھے. اصل میں بات یہ نہیں. اگر آپ اس سٹوری کو مزید پروب کریں تو آئی ایم شیور آپ کو ایک واٹر فال افیکٹ نظر آئے گا. وہ کیا افیکٹ تھا؟ مثال کے طور پہ کہ وہ شخص اپنی میریڈ لائف میں سیٹسفائڈ نہیں تھا. فار ایگزامپل اس کی وائف اس کے لیے بہت پرابلمس کریٹ کر رہی ہے، اس کا فادر ان لا اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ بہت بے وقوف ہے، نکما ہے. اس کو اپنے باس سے کل پرسوں بہت سخت ڈانٹ پڑی ہے. وائف نے آج صبح آنے سے پہلے اسے کہا کہ بچوں کی ٹیوشن کی فیس اگر نہ دی تو بچے اسکول سے باہر ہو جائیں گے. اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری اتنی کم سیلری میں بچوں کو مینیج کرنا اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا. اور یہ ساری اپنی پرابلمس کو وہ ایوری ڈے کیری کر رہا ہے، جیسے ایک بیک پیک انسان کیری کرتا ہے، وہ سارے برڈن کو کیری کر رہا ہے. اور کیری کرتے کرتے فائنلی وہ جب بس پہ چڑھا تو کنڈکٹر نے کہا کہ جی 10 روپیہ کرایہ بھی آج سے بڑھ گیا. تو اب وہ واٹر فال کے ایج پہ تھا اور اس کو بس ایک پھونک مارنے کی دیر تھی کہ جو ماری گئی اور اب وہ وہاں سے ٹپ اوور کر گیا. سو وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ دا اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک،
وہ تنکا جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی. اونٹ کے اوپر آپ سامان لاتے گئے, ایونچولی کیا ہوا, آپ نے ایک تنکا رکھا اور اونٹ کی جو ہے نا کمر ٹوٹ گئی. تو کمر اس کی تنکے سے نہیں ٹوٹی, وہ جو پچھلے گھنٹوں سے آپ اس پہ سامان لادے جا رہے تھے, اصل میں وہ برڈن ایک پوائنٹ پہ ایسے آیا کہ اٹس دا ٹپنگ پوائنٹ یا بریکنگ پوائنٹ جس کو ہم بولتے ہیں, کہ وہاں پہ جا کے وہ کلیپس کر گیا. اسی طرح سے سوسائڈل کیسز میں بھی ہوتا ہے کہ بڑے عرصے سے وہ ایک پینٹ اپ اینگر یا سیویئر ایشوز ہوتے ہیں جو ایک انسان اپنے اوپر کیری کر رہا ہوتا ہے, اور پھر فائنلی جا کے وہ ٹپ اوور کر جاتا ہے اینڈ سوسائڈ کمٹ کر جاتا ہے. اس لیے ہم اس جب ایشو کو دیکھتے ہیں تو سائیکولوجیکل ایشوز میں یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ کچھ ایکچولی ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ 100% کوئی میڈیکل پرابلم ہو اس کو. فار ایگزامپل دیر آر مینی پیپل آؤٹ دیر ہو مائٹ بی سفرنگ فرام مینی کائنڈ آف سائیکولوجیکل ایشوز جس کا تعلق انسان کے اسپرچویلٹی کے ساتھ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل ایک بندہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے, ایک بندہ اسکیزوفرینک ہے, ایک بندے کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے, ایک بندے کو کوئی اور میڈیکل ایشو ہے, تو وہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو گو اینڈ سی اے سائیکائٹرسٹ اور اے ڈاکٹر اور سم تھنگ لائک دس. بٹ دا تھنگ از کہ دیر آر مینی ایشوز, اسپیشلی ناؤ, آج کل کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ ڈپریشن سے گزر ہے. یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. امریکہ کے اندر اور ویسٹرن جو ہے نا ویسٹرن ورلڈ میں ایک بڑی عام سی بات ہے کہ وہ بڑا ایک فیشن سٹیٹمنٹ بن گیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو سی مائی شرنک. شرنک کون ہے؟ مائی سائیکائٹرسٹ. ایک بڑی فیشن چیز بن گیا کہ جی کیا آئی واز جسٹ ان اے میٹنگ ود مائی شرنک, آئی ہیو سم ایشوز, میسڈ اپ ایشوز آئی ایم ڈیلنگ ود. بڑی کامن سی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ پرسکرپشن ڈرگز پہ ہوتے ہیں جو کہ ان کے سائیکولوجیکل ایشوز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں, اور یہ کوئی نارمل اسٹیٹ نہیں تھی. نارمل اسٹیٹ میں یو سپوز ٹو بی نارمل, ریشنل, لاجیکل, وداؤٹ اینی میڈیکیشن, وداؤٹ اینی کیمیکلز. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں سے گزرے ہوتے ہیں. ایک اور بھائی تھے مجھے بتا رہے تھے کہ لاہور میں ایک دفعہ ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ایک ڈنر ہو رہا تھا ڈفرینٹ فیملیز کا. تو جو ان کی خواتین تھیں وہ ایک ٹیبل پہ ساری بیٹھی ہوئی تھیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں, خواتین کے بیچ میں ایک کمپٹیشن چل رہا تھا کہ کس کے پاس کیا چیز زیادہ ہے. اب عام طور پہ جب یہ بات کی جاتی ہے کس کے پاس کیا زیادہ ہے, تو بات کیا ہوتی ہے کہ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے, شوز کس کے پاس زیادہ ہیں, ہینڈ بیگز کس کے پاس زیادہ ہیں, وغیرہ وغیرہ, ورلڈلی پوزیشنز. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیبل کے اوپر جو چیز کاؤنٹ کی جا رہی تھی, اس ایلیٹ فیملیز جو اکٹھی ہوئی ہیں, وہ یہ تھا کہ خواتین یہ بات کر رہی تھی کہ کون رات کو سونے سے پہلے زیادہ گولیاں کھاتا ہے. اور کسی نے کہا میں 5 کھاتی ہوں, کسی نے کہا 6 کھاتی ہوں, کرتے کرتے کوئی 17-18 تک چلے گئے کہ میں رات کو 16 گولیاں جب تک نہ کھا لوں یا 18 گولیاں نہ کھا لوں مجھے نیند نہیں آتی. دا کوشچن از وائی. سو فرام اے لاجیکل پرسپیکٹو ہمیں یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ڈسپائٹ ہیونگ ایوری تھنگ, دنیا کی ہر چیز ہے ان کے پاس, اچھا گھر ہے, اچھی گاڑی ہے, اچھا بنگلہ ہے, بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں, اپیرنٹلی ایوری تھنگ سیمز نارمل اور ویری گڈ ایکچولی, لیکن پھر کیوں ایسا ہے کہ لوگ پھر بھی ڈپریس ہیں. اور اسپیشلی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیلیبریٹی سوسائڈز کے بارے میں. 2 مہینے پہلے کرس کارنیل, آئی یوزڈ ٹو بی اے ہیوج فین آف ساؤنڈ گارڈن, کرس کارنیل جو اس کا لیڈ ووکلسٹ ہے اس نے خودکشی کر لی, ہی ہنگ ہمسیلف. کل پرسوں کی بات ہے کہ چیسٹر بیننگٹن جو ہے جو لیڈ سنگر ہے لنکن پارک کا, اس نے بھی اپنے آپ کو, جس دن کرس کارنیل کی برتھ ڈے تھی, سپوزڈلی ہز برتھ ڈے, اس دن اپنے آپ کو وہ بھی خودکشی کر کے مار دیتا ہے. اور ایک لسٹ ہے سیلیبریٹیز کی جو ہمارے سامنے ہے جو کہ اپنے آپ کو سوسائڈ کے تھرو مار دیتے ہیں, یا پھر اگر سوسائڈ نہیں کرتے تو شاید سوسائڈ سے کم بھی نہیں کرتے, جس کو میں کہتا ہوں کہ ریکلیسلی اپنی لائفز کو روئن کر دیتے ہیں تھرو ڈرگز, الکوہول, trying to cover up some messed up issues that they're going through. So although اس میں سے کچھ میڈیکل کیسز ہو سکتے ہیں, واللہ عالم, اللہ knows best, but the thing is کہ اتنے زیادہ جب کیسز آنا شروع ہو جائیں تو you have to ask the question why are people depressed. ہر دوسرا بندہ کیوں ڈپریشن سے گزر رہا ہے؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے, جڑ کیا ہے؟ سمٹمز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, روٹ کاز کی بات کر رہا ہوں. روٹ مسئلہ کیا ہے, واٹ از دا روٹ کاز, اور انشاءاللہ آج ہم اسی روٹ مسئلے کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ کیا ہے. میں آپ کو اگر ایگزامپلس دوں, فار ایگزامپل سیلیبریٹیز, فیمس سیلیبریٹیز سوسائڈز کی. میرلن منرو پیک اوور کریئر میں ہالی ووڈ کی بہت فیمس ایکٹریس تھی, درجنوں گولیاں کھا کے مر جاتی ہے. آپ دیکھیں اس کے علاوہ کچھ ایسی ہیں جو ریکلیسلی جنہوں نے اپنی لائف جو ہے نا کہ اینڈ کی. ہیتھ لیجر, وٹنی ہیوسٹن, ایمی وائن ہاؤس, ویری فیمس پیپل. انہوں نے کیا کیا, پرسکرپشن ڈرگز اینڈ الکوہول, نارکوٹکس وغیرہ وغیرہ اس طرح سے مکس کرتے ہوئے فاؤنڈ ڈیڈ ڈیو ٹو مکسنگ پرسکرپشن ڈرگز, ویلیم, لگزوٹنل, یہ وہ گولیاں کھائے جا رہے ہیں. کوئی کوکین ایڈکشن کے اوپر ہے, کوئی الکوہول ساتھ مکس کر رہا ہے. اس کے علاوہ کئی اور ایگزامپلز ہیں, جس طرح کرٹ کوبین تھا, لیڈ سنگر آف نروانہ, ہی شاٹ ہمسیلف.
with a 12 gauge shotgun. فلپ سیمور ہافمن آسکر ایوارڈ وننگ ایکٹر ہے, وہ ریسنٹلی جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہوئی. رابن ولیمز کمیڈین ہے امریکن, اس کی ڈیتھ ہوئی. ٹونی اسکاٹ جو ہے ریڈلی اسکاٹ کا چھوٹا بھائی ہے, فیمس ڈائریکٹر جس نے ٹاپ گن کو ڈائریکٹ کیا تھا, اس نے بھی سان فرانسسکو برج سے چھلانگ مار کے خودکشی کر لیتا ہے. آتھر ہے لائک ارنسٹ ہیمنگوے, ویری فیمس امیریکن آتھر, شوٹس ہمسیلف. اینڈ سو یو ہیو سو مینی ایگزامپلز. ایون آپ WWE یا WCW کے جو ریسلرز ہیں ان کو آپ دیکھیں, اس میں شان اوہیئر ہے, خودکشی کر کے مر گیا. کرس بینوا ہے, اس کی تو خودکشی تھی, ڈبل مرڈر ہومسائڈ تھا. اٹ واز ڈبل مرڈر سوئسائڈ. پہلے اس نے اپنی بیوی کو مارا, بچے کو مارا, اور پھر خودکشی کر لی. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیر آر کاؤنٹلیس ایگزامپلز. دیر آر ناؤ بکس ریٹن آن دا سبجیکٹ. دیر از اے بک آؤٹ دیر اویلیبل جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ سیلیبریٹی سوئسائڈز اور سم تھنگ لائک دیٹ. ایون اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ سیلیبریٹیز ہو کلڈ دیم سیلوز ان دا لاسٹ 100 years, تو آپ کو وکیپیڈیا کا جو آرٹیکل ملے گا اس پہ دیکھ لیں کتنی لمبی لسٹ ہے, کہ اس میں بینکرز بھی ہیں, لائرز بھی ہیں, پالیٹیشینز بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. ناؤ کیپ دس تھنگ آن ہولڈ فار جسٹ 1 second. دیکھیں اگر ایک غریب آدمی خودکشی کرتا ہے نا, جو کہ ایگزامپلز آتی ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا وہ لاہور میں جو ہے نا راوی کے پل سے چھلانگ لگا کے خاتون نے اپنے 3 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی. ایسے واقعات بھی آتے ہیں. یہ چلے مجھے تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس کے اوپر فائنینشیل پریشر اتنا زیادہ تھا, اس کے اوپر اتنے مسائل تھے کہ she couldn't cope with it. Maybe اس کا ہسبینڈ ابیوسو تھا, maybe you can talk about many other things, کہ سوشل پریشرز تھے, سوسائٹل پریشرز تھے. she killed herself and her kids. very very horrible جو ہے نا ایونٹ, but it happened. بٹ جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس اپیرنٹلی سب کچھ ہے, تو پھر وہ کیوں ڈپریشن سے گزرا ہے؟ یہ لوگ وہ لائف سٹائل جو سیلیبریٹی کلچر ہے, یہ لوگ وہ لائف سٹائل لیڈ کر رہے ہیں جو کہ آپ اور میں عام طور پہ انوی کرتے ہیں. یو نو دے کال اٹ دی امریکن ڈریم, ٹرنز آؤٹ ٹو بی این امریکن نائٹ میئر. دے کال اٹ دی امریکن ڈریم, کہ آپ کے پاس جب گھر بھی آ گیا, گاڑی آ گئی, بنگلہ آ گیا, فیم آ گیا, لوگ آپ کے آٹوگراف لیتے ہیں, پیپل آر کریزی اباؤٹ یو, بس آپ کامیاب ہو گئے. لیکن اس کامیابی کے باوجود اگر بندہ خودکشی کر دے, پھر کچھ سوال پوچھنے والے ہیں. اور آج ہم اسی کی طرف جانا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا جو آرڈر ہے نا, the order in which we pursue things, being Muslims, the order in which we pursue things is like this. میرے اپنے ٹیچرز کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب بھی تمہیں کوئی بیماری ہو نا, سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرو, اس کے بعد میڈیسن بھی لے لو. عام طور پہ آج کل ہمارا حساب کتاب الٹا ہو گیا. ہم لوگوں کا ٹرسٹ اللہ پہ کم ہو چکا ہے انفارچونیٹلی, اور میڈیسنس پہ زیادہ ہو چکا ہے. میرے ٹیچرز کہا کرتے تھے کہ بیٹا تمہیں سر میں بھی درد ہونا تو سب سے پہلے آپ قرآن کی تلاوت کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد پیناڈول بھی کھا لینا, نو پرابلم. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ قرآن میں ہدی و شفا و رحمہ, ہدایت بھی ہے, شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے, تو پہلے وہاں پہ ذرا ٹرسٹ کر لو, اس کے بعد جو میڈیسن کھانی ہو کھا لینا اگر تمہیں لگا کہ میڈیکل کیور بھی ہے. اور آپ یقین کریں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جب آپ یقین کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, اکثر اوقات میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی. رقیہ کرتے ہیں جب آپ, اکثر اوقات جس طرح دعائیں سکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں, اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, یا پھر اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, یا دیگر دعائیں سکھائیں. تو پہلے یہ تھوڑا سا اپنے اوپر ٹریٹمنٹ کر لو, اس کے بعد جو میڈیسن کھانی ہو انشاءاللہ وہ بھی کھا لینا. لیکن ہمارا ٹرسٹ آج کل نا بالکل فلپ ہو گیا, اس پہ ٹرسٹ زیادہ ہے, اللہ پہ ٹرسٹ بالکل نہیں ہے. سو ہم گولی بھی کھا لیتے ہیں, حالانکہ گولی کے انگریڈینٹس ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا ہے. ڈاکٹر جو بھی گولی دے دے, جو بھی گولی دے دے, ہمیں کیا پتا اس کے اندر کیا ہے, ہم ٹرسٹ کر جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہوگا. اور اللہ کی بات, اس کو ٹرسٹ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سو میں صرف اسٹارٹنگ میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز کو ذرا سا ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا کہ واٹ شوڈ بی گو فار فرسٹ. ناؤ بیسڈ آن واٹ آئی جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ, کہ جو ہم لوگوں نے بھی بات کی ہے کہ سیلیبریٹی سوسائڈز ہو رہی ہیں, دا کوشچن ناؤ از کہ ہاؤ ڈو آئی فائنڈ ہیپینس. پھر ہیپینس اصل میں کہاں پہ ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ پوچھنا ہوگا کہ آپ خود کیا ہیں. Who are you actually? آپ خود کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الانعام کے اندر سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ it is those who believe and those who confuse not their belief with ظلم with شرک, انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پہ ہیں. یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ امن میں ہوں گے, یہی لوگ پیس میں ہوں گے, یہی لوگ سیکیورٹی میں ہوں گے, اور یہی ہدایت والے ہیں. سو اسٹریٹ اوے میں آپ کو قرآن کی آیت سے یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خود کہہ رہے ہیں, جو اللہ who knows us better, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اندر بلیف کو صحیح کریں گے
تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر امن آ جائے گا, آپ کے اندر اطمینان آ جائے گا. لیٹس پاز دس فار جسٹ 1 سیکنڈ. اس آیت پہ میں دوبارہ واپس تھوڑی دیر میں آتا ہوں, لیکن پہلے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اصل میں ہیں کون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, verily in the remembrance of Allah hearts will find rest. ایک کہا امن کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بلیف میں آئے گا, جب اللہ پر ایمان خالص ہوگا اور شرک نہیں ہوگا. دوسرا کہا الا بذکر اللہ, یعنی اللہ کے ذکر میں ہی, اللہ کی یاد میں ہی تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. تو یہ سارے لوگ جو دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اور ہم جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم ریلیکس ہو جائیں, ہمارے اندر اطمینان پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے ذکر میں. اب یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں مجھے یہ بات سمجھانی پڑے گی اب آپ کو کہ یہ ذکر کیا چیز ہے, اور کس طرح سے امن آتا ہے, کس طرح سے ٹرانکولیٹی آتی ہے, کس طرح سے سکون آتا ہے. اب اصل میں بات یہ کہ آپ کون ہیں اور میں کون ہوں. میں جو اس وقت آپ کے سامنے ہوں, میں ایک تو جسم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اس جسم کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ روح بولتے ہیں, جس کو میں کہتا ہوں باڈی ہے. یہ باڈی ہے اور اس کے اندر سول ہے. باڈی کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, سول کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. باڈی کس چیز سے بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ مٹی سے. اچھا, مٹی سے باڈی بنی, اور اس کی جتنی بھی نیڈز ہیں وہ ساری کی ساری مٹی سے آ جاتی ہیں. جتنی بھی چیزیں آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں یہ سب مٹی سے بنی ہوئی ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ پلاسٹک کی چیز ہے. پلاسٹک کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. زمین سے یعنی پیٹرول نکلتا ہے, یا جو ہے نا پیٹرولیم آئل کا بائی پروڈکٹ ہے پلاسٹک. اسٹیل, لوہا وغیرہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بھی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, یہ بھی جو ہے نا یہ بھی زمین سے آتا ہے. لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ یہ بھی زمین سے آتی ہے. کھانا جو آپ کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی زمین سے آتا ہے. تو جتنی بھی آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری زمین سے پوری ہوتی ہیں. لیکن یہ صرف میری باڈی صرف جسم نہیں ہے, اس کے اندر روح بھی ہے. اور جو روح کی ریکوائرمنٹس ہیں, چونکہ روح اللہ کی طرف سے ہے, اس کی ساری ریکوائرمنٹس بھی اللہ کی طرف سے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا وہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ فٹ بال کھیلتے کھیلتے پچ پہ یا فیلڈ میں ڈیتھ ہوگی اس کی. اب وہ بندہ فزیکلی تو فٹ ہے, باڈی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن فیلڈ میں گرا مر گیا. اب لیٹ سپوز اس کی کڈنی فیلئر ہو گیا, یا ہارٹ فیلئر ہو گیا, یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا. اگر اس کو میں نیا آرگن لگا دوں, کیا یہ اٹھ جائے گا؟ نہیں اٹھ سکتا. آپ دیکھیں دنیا کی کوئی چیز خراب ہو جائے, موبائل فون خراب ہو جائے, لیپ ٹاپ خراب ہو جائے, کوئی اور چیز خراب ہو جائے, آپ اس کے پارٹس بدلیں گے دوبارہ چل پڑتا ہے. لیکن جب ایک انسان بند ہو جائے اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتا. There is no force on earth that can now revive this person. ایک دفعہ بندہ چلا گیا, اللہ تعالیٰ قرآن میں چیلنج کرتے ہیں کہ when the soul is in the throat, bring him back if you are truthful. جب یہ روح حلق تک پہنچ جائے, اب اس کو واپس لے کے دکھاؤ, نہیں کر سکتے. جتنا مرضی انسان فٹ ہو, نیا دل لگا دے, نیا گردہ لگا دے, نیا کچھ اور لگا دے, وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتا. تو یہ اندر سے روح ہے جو کہ نکل جاتی ہے. اچھا, روح جو ہے نا, اصل میں آپ یا میں کون ہوں؟ اصل میں جسم ہوں یا اصل میں روح ہوں؟ مطلب راجہ ضیاء الحق, who is راجہ ضیاء الحق? راجہ ضیاء الحق is the body or the soul? Really, in essence, I'm the soul. Why am I the soul? Because آپ کو میں بتاؤں, اگر ایک فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ فادر کی باڈی جو ہے وہ ایک ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے, بچہ 4-5 سال کا ہے. وہ آ کے دیکھتا ہے, وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں یہ ابا جان کو جو ہے نا کیا ہو گیا؟ تو کہتی ہے کہ بیٹا ابا جان جو ہے وہ اللہ کی طرف چلے گئے. تو بچہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ ابا جان کہاں چلے گئے جب باڈی ان کی یہ پڑی ہے؟ کہتی ہے ہاں بیٹا باڈی تو یہ ہے, لیکن اصل میں جو ابا جان تھے وہ روح تھی اور وہ چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اب پرواز کر چکے ہیں, وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اب ان کا معاملہ فرق ہے. یہ جو جسم ہے یہ تو یہاں رہ جائے گا, یہ جسم تو یہاں چلا جائے گا, یہ جسم ختم ہو جائے گا, لیکن آپ کی جو روح ہے یہ انتقال کر جائے گی, یہ منتقل ہو جائے گی, یہ ٹرانسفر ہو جائے گی اس دنیا سے دوسری جہاں میں. اسی طرح سے جب آپ کو پتا ہے, جب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے, جب ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے نا, تو آپ کو بالکل نیا جسم ملے گا جو اس کی طرح نہیں ہوگا, بہت اونچا لمبا ہوگا, 33 ایئرز اس کی ایج ہوگی, اور جس طرح ہمارے جسم کے فنکشنز ہیں اس کے فنکشنز ایسے نہیں ہوں گے. ہمارے فنکشنز میں ہمیں واش روم یوز کرنا پڑتا ہے, وی ہیو ٹو ایکسکریٹ, بٹ دیٹ باڈی ول ناٹ ایکسکریٹ ایکسیپٹ ایک بس قطرہ آئے گا پسینے کا, جس کی خوشبو ایسی ہوگی جیسے مسک کی ہوتی ہے, پرفیوم کی ہوتی ہے. دیٹس اٹ. اور وہ جو چہرہ جب آپ اپنا شکل دیکھیں گے شیشے میں, تو اٹ ول بی دا بیسٹ ورژن آف یو, ویری ہینڈسم, سبحان اللہ, 6 پیک ایبس بنے ہوئے ہیں, اور بائیسیپ, ٹرائیسیپ اور شولڈر وغیرہ سب بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آپ دیں گے واہ واہ کمال ہو گیا, میں کتنا زبردست لگ رہا ہوں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا جسم دے گا جو کہ اس لحاظ سے بیسٹ ہوگا. اور شیخ السعدی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ the believers will have strong hearts on the day of judgment. بلیورز کے دل بہت مضبوط ہوں گے ڈے آف ججمنٹ پہ, اس طرح کے دل نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر دل مضبوط نہ ہوتے
تو یہ ایمان والے خوشی سے مر جاتے. آپ کو جنت میں اتنی خوشیاں ملتی ہیں, آپ خوشی سے مر جاتے. سو یو ول گیٹ اے نیو باڈی, دس باڈی ول ریمین ہیئر. یہ جسم آپ کا یہیں رہ جائے گا, یہ آگے نہیں جا رہا, یہ دنیا میں آیا اور دنیا میں ہی رہ جائے گا. لیکن جو روح ہے وہ آپ کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے یہاں سے عالم برزخ میں, اور وہاں سے پھر ڈے آف ججمنٹ پہ, اور پھر وہاں سے جنت یا جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس والا بنائے انشاءاللہ. تو اصل میں بات یہ کہ ہماری جسم کے یعنی ہمارے باڈی اور سول ہے. تو باڈی کی ریکوائرمنٹس تو ہم صبح شام پوری کرتے ہیں. باڈی کی بیسکلی 2 ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, دو ایپیٹائٹس ہوتی ہیں. ایک ایپیٹائٹ ٹو فیڈ ہوتا ہے اور ایک سیکشول ایپیٹائٹ ہوتی ہے. ایک کھانے پینے کی ایپیٹائٹ ہے کہ ہم جو نا خوراک کھاتے ہیں پیتے ہیں, اور ایک آپ کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں ود دی اپوزٹ جینڈر. یہ دونوں ریکوائرمنٹس ہیں اور ان کو بھی فلفل کیا جاتا ہے حلال طریقے سے. کھانے میں بھی حلال طریقہ, اور ریلیشن شپس میں بھی حلال ریلیشن شپس تھرو نکاح کے ذریعے حلال ریلیشن شپ. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا, حرام کی طرف نہیں جانا. دوسری طرف آپ کا روح جو ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں. اور اسی لیے جو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. روح کی غذا اصل میں اللہ کا ذکر ہے, کیونکہ روح اللہ کی طرف سے ہے, اس کی خوراک بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. ورنہ اگر موسیقی واقعتاً روح کی غذا ہوتی تو جو ہے نا میوزیشنس سوسائڈ نہ کرتے, کیونکہ وہ تو سیٹسفائڈ ہوتے ہیں, ان کی تو روح پوری ہوتی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ واٹ دے ڈو از دے آر ہیپی ود دیئر باڈیز. Sometimes you will see these actors, actresses, musicians, they're very happy with their bodies. It's the soul they want to kill. They don't hate the body. They hate the soul. They hate what they may have become. Again, I say this کہ میں generalize نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ there could be issues جہاں پہ ایک severe mental disorder ہے کسی شخص کو. Apart from that, جب میں بات کر رہا ہوں مین اسٹریم میں, جب آپ دیکھتے ہو کہ زیادہ تر لوگ ڈپریس ہو رہے ہیں, زیادہ تر لوگ سلیپنگ پلز پہ آ رہے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹس پہ آ رہے ہیں, کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں سوسائڈ کو, کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز اصل میں وہ اپنے روح کے ساتھ ان کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو سولجرز ہوتے ہیں نا, اکثر اوقات ہم دیکھا ہوگا کہ جو ایون وار ویٹرنز ہوتے ہیں, a lot of them commit suicide. جب وہ جاتے ہیں کسی جنگ میں, کسی بیٹل میں, the things that they have done or the things that they have seen other people do or the crimes that they have been forced to commit, جب وہ واپس آتے ہیں they lose their mind because they cannot live with their soul. یہ soul جو ہے نا نفس لوامہ ہے, یہ آپ کو سیلف ریپروچنگ نفس ہے. یہ آپ کو نا یعنی آپ کے دل کے اندر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, جب آپ میس اپ کرتے ہو نا تو اندر سے آواز آتی ہے یو ہیو میسڈ اپ, تم نے غلط کام کیا ہے. اندر سے یہ آواز آتی ہے, لیکن پھر ہم اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. وی ٹرائی ٹو سپریس اٹ. اور جو وہ بک ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ, اس میں جو اس کا آتھر ہے وہ کیا لکھتا ہے کہ کرائم یعنی اینڈ میں کنکلوژن کیا ڈرائیو کرتا ہے کہ کرائم اٹ سیلف از پنشمنٹ, بیکاز وین یو ڈو اے کرائم یو ہیو ٹو لیو ود اٹس کانسیکوینسز, یو ہیو ٹو لیو ود اٹس گلٹ. وہ گلٹ آپ کو اندر سے کھا رہا ہوتا ہے, آپ کو جو نفس لوامہ ہے نا اندر سے کھا رہا ہوتا ہے آپ کو. سو واٹ ڈو نارملی پیپل ڈو؟ نارملی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کفر. کفر کیا ہوتا ہے؟ لٹرلی کفر مینس ٹو کور. کفر کور ساؤنڈز دا سیم آلسو. تو کیا کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں, وہ اس گلٹ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس طرح؟ تھرو ڈرگز, تھرو الکوہول, تھرو اینی تھنگ ایلس. وہ اس کو سبڈیو کرتے ہیں. ایون سم ٹائمز ہم بھی کر سکتے ہیں تھرو ویڈیو گیمز, تھرو موویز, تھرو اینی تھنگ ایلس, کوئی بھی چیز, ایون تھرو میڈیٹیشن, ایون تھرو گوئنگ ٹو اے نیچر ریزورٹ یا سم تھنگ. کہ میں دیکھ رہا ہوں آئی ایم لوکنگ ایٹ دا کام اوشن, آئی ایم لوکنگ ایٹ دا ماؤنٹینز. میں اپنے آپ کو نا آئی ایم فارگیٹنگ اباؤٹ ریالٹی آف دا ورلڈ. میں اپنے آپ کو نا آئی وانٹ ٹو فارگیٹ ریالٹی. دیٹس واٹ پیپل ڈو. جب ڈپریشن سے گزر ہوتے ہیں دے وانٹ ٹو فارگیٹ دیئر ایگزسٹنس, دے وانٹ ٹو فارگیٹ واٹس گوئنگ آن. تو کیا کرتے ہیں؟ ڈرگز, الکوہول, دماغ کو سن کر دو, دماغ کو نم کر دو. Get involved with video games, movies, music, this, that, even those things which might be permissible. Like sports excessively, بار بار کھیلتے رہنا, اپنے آپ کو بزی رکھنا, دوستوں یاروں میں بیٹھے رہنا بار بار. جب اکیلے کمرے میں آتے ہیں, رات کو سونے لگتے ہیں, ڈپریشن سیٹس بیک ان. تو ویسٹرن کلچر میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یو ڈرنک ٹو فارگیٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ says make ذکر ٹو ریممبر. ہم اسلام میں کیسے ڈیل کرتے ہیں ڈپریشن کو؟ وی ڈونٹ فارگیٹ, وی کنیکٹ ود اللہ. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ آئی ڈڈ دس رانگ, آئی ایم سوری. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر سکینہ ڈال دیتا ہے, ٹرانکولیٹی ڈال دیتا ہے. آپ ریلیکس ہو جاتے ہو کیونکہ آپ نے اپنے رب سے بات کر لی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اندر سے ہم سارے جو ہے نا, ہم چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو, ہم سب ہیں تو اللہ کے ہی بندے ہیں نا. پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. وعدہ اللہ نے لیا تھا نا ہم ساروں سے. کیا وعدہ لیا تھا؟ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا.
اللہ asked us, am I not your Lord? میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا یا اللہ آپ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی. پھر وہ تھا عالم ارواح میں، جب دنیا میں آئے ہم بھول گئے. انسان ہے، انسان نکلا ایک نسیان سے جو بھول جاتا ہے، بھول گئے. اب کیا ہوا، جب بھول گئے تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں ہم، لیکن اندر سے پتہ کیا، ہمارا سول جو ہے نا، اٹ از کریونگ ٹو ٹاک ٹو اللہ. آئی ایم ٹیلنگ یو، اندر سے ہماری روح تڑپ رہی ہے، اندر سے ہماری روح چیخ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے، میں نے اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے، میں نے اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرنا ہے، اللہ سے اپنا معاملہ درست کرنا ہے. جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا رازق ہے، جو مجھے پرووائڈ کرتا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے اس نے دیا ہے. آئی وانٹ ٹو کنیکٹ ود ہم، آئی وانٹ ٹو سے تھینکس ٹو ہم. لیکن کیا ہوتا ہے، ہم اس کو نا دبا دیتے ہیں. کس طرح سے؟ جب اندر سے وہ ہمارے لائف میں آتا ہے نا، بگ کویسچن جب ہم پوچھتے ہیں کہ ہو ایم آئی، واٹ ایم آئی ڈوئنگ ہیئر، میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں. کبھی کبھار ایسے مومنٹس آتے ہیں جب برے سے برا آدمی نا تھوڑا سا فلسافیکل ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آخر کیوں آیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، وائی ایم آئی ہیئر، واٹ از مائی پرپس، ڈز لائف ہیو میننگ. وہ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں چلو چھوڑو یار اس کو، کیا کرنا ہے، ایسے کرتے جا کے فلم دکھاتے ہیں، اور چھوڑو یار، چلو لیٹس ہیو سم الکوہول، چھوڑو یار لیٹس ٹیک سم ڈرگس، چھوڑو یار لیٹس ڈو دس. کب تک چپ کراؤ گے اپنے آپ کو؟ اندر سے روح تڑپ رہا ہوتا ہے. اس کو یہ گولیاں دے دے کہ یہ خام ختم نہیں ہوگا. تو میں بتاؤں کہ ہمارا اصل میں مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، ہم اس کو چسکوں پہ ختم کرتے ہیں. میں ان کو چسکے بولتا ہوں. کیوں چسکے بولتا ہوں؟ یہ نہیں میں کہتا کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اونلی ان دی ریمبرنس آف اللہ ول یور ہارٹ فائنڈ ریسٹ. دیٹس ٹرو. تو کیا موویز، میوزک، ڈرگز، الکوہول میں چسکا نہیں ہے؟ چسکا ہے، کیوں نہیں ہے؟ لیکن ٹیمپریری ہے. میڈیٹیشن میں چسکا نہیں، میڈیٹیشن میں بھی چسکا ہے. نیچر واک پہ جانے میں چسکا نہیں ہے، اس میں بھی چسکا ہے. کسی ماؤنٹینس ایریا میں جائیں اور جا کے ریفلیکٹ کریں، اس میں بھی چسکا ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ دا ریئل تھنگ دیٹ یور سول از لوکنگ فار از دا ریمبرنس آف اللہ. یہ جتنے بھی چسکے ہیں نا، یہ لمیٹڈ ہیں. آپ نے فلم دیکھی آدھا گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، اس ٹائم تک آپ بڑے خوش رہے، ختم ہوگی تو کیا ہوا؟ بیک ٹو دا نارمل. اب آپ کو اس سے بڑی ڈوز چاہیے ہوگی. ڈرگز انسان لیتا ہے، شروع میں سبڈی ہوتا ہے، دین یو نیڈ ہائر ڈوسز. الکوہول سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، دین یو نیڈ ہائر ڈوسز ٹو کیپ دیٹ سیم لیول آف سینٹی. ایونچولی کیا ہوتا ہے، ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، اینڈ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، کوپ اپ نہیں کر پاتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ نا بالکل ٹو ڈرائیو دس پوائنٹ ہوم. ایک بچہ ہے، وہ بار بار بخار کی کمپلین کرتا ہے اپنی ماں سے، کہتا ہے ماما مجھے بخار ہو گیا. ماں کہتی ہے بیٹا یہ لو 2 گولی پینڈول کھاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے جی، پینڈول کھا لیا، ٹھیک ہو گیا. اگلے دن پھر آتا ہے، ماما مجھے بخار ہو گیا. ماما کہتی ہے یہ لو بیٹا 2 گولی پینڈول کھاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے. پھر کھاتا ہے. 3rd ڈے پھر آتا ہے، پھر یہی پروسیس. 4th ڈے، 5th ڈے، 6th ڈے، 4 5 6 7 10 دن آتا رہا، یہی ہو رہا ہے. اچھا ماں سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ ماں سمٹمز کو ٹریٹ کر رہی ہے، پرابلم کو ٹریٹ نہیں کر رہی. ماں اس کو گولیاں کھلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے بیٹا گولی کھاؤ، گولی کھاؤ، گولی کھاؤ. اصل مسئلہ کیا ہے؟ سردیوں کا موسم ہے، بچہ ٹھنڈے پانی میں تالاب میں نہا کے آتا ہے اور کپڑے چینج نہیں کرتا اور ٹھنڈ لگوا لیتا ہے، اور اس کو مے بی ہی از گاٹ نمونیا، مے بی از گاٹ سم انفیکشن، اور وہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ماں اس کی صرف پینڈول پہ اس کو خوش رکھ رہی ہے. علاج تو یہ نہیں، علاج تو یہ کہ سب سے پہلے آپ تالاب میں جانا بند کریں. دوسری بات، اپنے آپ کو اگر انفیکشن ہے تو کوئی اینٹی بایوٹکس یا یہ چیزیں شروع کریں اور اس مسئلے کو ختم کریں، پھر جا کے ہم پیناڈول پہ بھی بات کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہمارا روح بھی جو ہے نا، اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. ہم اس کو دنیاوی چیزیں ڈال کے سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں. چلو تھوڑا سا گانے سن لو، تھوڑا سا یہ کر لو، تھوڑا سا ڈرگز لے لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں ٹھیک ہوتا اس طرح. ایک اور مثال دیتا ہوں جو کہ اسٹوڈنٹس آپ لوگ جو ہیں ان میں سے آپ کے لیے مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ کل آپ کا فائنل ایگزام ہے، فائنل ایگزام، اور 10 چیپٹرز آپ کے ایگزام میں آنے تھے. آپ کو 10 چیپٹروں میں سے 2 آتے ہیں، وہ بھی کچے پکے آتے ہیں. اور جب آج صبح آپ نے کتابیں کھولی تو پتہ چلا وہ 2 بھی صحیح طرح سے نہیں آتے. اب آپ پینک کر رہے ہیں اسٹیج پہ، یو آر پینکنگ کہ سبحان اللہ، میں کل میرا فائنل ایگزام ہے اور اگر اس میں فیل ہو گیا تو تباہ ہو جاؤں گا. اور اس کے کانسیکوینسز اب آپ کو سامنے آ رہے ہیں. کیا کانسیکوینسز؟ کہ اگر میرے گریڈ خراب آ گئے تو دوستوں میں ذلیل ہو جاؤں گا، ابا جان سے ڈانٹ پڑے گی، اور پھر جو میری پھوپھی جان ہے جو اکثر اوقات ایسے موقع پہ آ جاتی ہوتی ہیں، انہوں نے میری ناک رگڑ دینی ہے کہ بیٹا ہاں اب مزہ آیا، فیل ہو گئے نا، میرا بچہ تمہارے زیادہ نمبر لے گیا، اب تمہیں سمجھ آئیے. تو وہ ایک تھریٹ ہوتا ہے ہمارے ساتھ پہ. دیٹ لومنگ ڈینجر از آلویز دیر. سو آپ کو ٹینشن پڑی ہوئی کہ کل میرے نمبر نہ آئے تو میں گیا. تو صبح کے ٹائم، آج صبح آپ اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ 8 بجے اٹھے. آپ نے سوچا چلو ابھی میں ناشتہ کرتا ہوں تو چلو 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک چیپٹر 1 کر لوں گا، 10 سے 11 چیپٹر 2، پھر چیپٹر 3، چیپٹر 4، چلو رات 8-10 بجے تک میرا انشاءاللہ سارے چیپٹرز کور ہو جائیں گے. پتہ نہیں، لیکن ریئلسٹکلی اسپیکنگ آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں بھی آپ اپنا فیس بک بھی چیک کریں گے، بیچ میں آپ واٹس ایپ بھی چیک کریں گے، بیچ میں آپ واش روم بھی جائیں گے، کھانے کی بریکس بھی لیں گے، ہو سکتا ہے کوئی دوست وغیرہ فون کر دے وہ بھی اٹینڈ کریں گے. تو ریئلسٹکلی آپ کو لگ نہیں رہا کہ آپ کے آج کے دن میں 10 چیپٹر پورے ہو جائیں گے.
So you are very much panicked, you are depressed, and you are going through a crisis. You are anxious. اس موقع پہ آپ کا ایک دوست کال کرتا ہے کہ اور سناؤ کیا حال ہے. آپ نے کہا کیا حال کیا مطلب ہے یار, میں ٹینشن سے مر رہا ہوں. آپ نے کہا, اس نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ آپ نے کہا بھائی کل میرا پیپر ہے, 10 چیپٹر آنے ہیں, مجھے ایک چیپٹر بھی نہیں آتا, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس 24 گھنٹے میں کیسے 10 چیپٹر تیار کروں گا. اس نے کہا دیکھو میری بات سنو, تم نے کہا تم ڈپریس ہو نا, چلو تمہاری ڈپریشن کا علاج میرے پاس ہے. اس نے کہا کیا علاج ہے؟ آپ نے پوچھا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں. اس نے کہا ایسے کرو, تیار ہو جاؤ, میں تمہیں پک کرتا ہوں, 11 بجے انشاءاللہ تعالی ہم سنیما کی طرف جائیں گے, کیونکہ 12 سے 3 وہاں پہ کامیڈی مووی لگ رہی ہے, وہ دیکھیں گے. آپ نے کہا ایکسکیوز می, تمہارا دماغ صحیح ہے؟ میں نے کہا کل میرا پیپر ہے اور میں ڈپریسڈ ہوں. اس نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں, تمہیں ڈپریشن ہے نا, میں تمہیں خدا کی قسم کیور کر دوں گا, علاج میرے پاس ہے. آپ نے کہا ریئلی؟ اس نے کہا ہاں واقعی میں کروں گا, میں تمہیں کہہ رہا ہوں گارنٹی ہے. اس نے آپ کو 11 بجے پک کیا, 12 بجے آپ سنیما پہنچے, اور سنیما جا کے آپ نے کیا کیا؟ سنیما گئے, 3 گھنٹے کی مووی دیکھی آپ نے, اینڈ اٹ واز اے کامیڈی ہلیریس, ہنس کے پاگل ہو گئے. اچھا فلم کے دوران تو بڑا مزہ آیا. اب آپ سنیما سے باہر نکل رہے ہیں, جب باہر نکل رہے ہیں آپ 3 بجے, مجھے بتائیں آپ کے دماغ میں ایک دم سے خیال آیا کل میرا پیپر ہے. ٹینشن آپ کی کم ہوگی, زیادہ ہوگی؟ زیادہ ہوگی. سبحان اللہ, ابھی تو آپ نے اینٹی ڈپریسنٹ لیا ہے, یہ 3 گھنٹے کے اینٹی ڈپریسنٹ لے کے آپ آ رہے ہیں. یہ تو آپ نے ویلیم کھائی ہے ابھی 3 گھنٹے, لیکن سبحان اللہ ویلیم کھانے کے باوجود یو آر مور ڈپریسڈ. چلے ایک اور دوست کا فون آتا ہے, وہ کہتا ہے چلو کہاں پہ ہو؟ آپ نے کہا سنیما. انہوں نے کوئی بات نہیں, ایسے کرتے ہیں جا کے ہم لوگ میکڈونلڈس کھاتے ہیں, لیٹس ہیو اے ہیپی میل, بیکاز obviously surely a happy meal will make you happy. تو آپ نے کہا really are you sure؟ اس نے کہا ہاں بالکل ریلیکس ہو جاؤ. آپ کو لے گیا, برگر کھایا, ملک شیک پیا, بڑا مزہ آیا. دوست یار بھی 2-3 آ گئے, گپیں لگی, پرانے بچپن کے قصے یاد کیے, بڑا مزہ آیا. اب 5 بج رہے ہیں شام کے, 5 بجے آپ ریسٹورینٹ سے باہر قدم رکھ رہے ہیں. آپ کو ایک دم سے خیال ہے کل میرا پیپر ہے, چیپٹر مجھے ایک بھی نہیں آتا ابھی تک. مجھے بتائیں آپ کی ٹینشن کم ہو چکی ہے, بڑھ گئی ہے؟ اور بڑھ گئی ہے. سبحان اللہ, یہ تو دوسری گولی کھائی ہے آپ نے, لیکن ٹینشن مزید بڑھ گئی ہے. پھر تیسرے دوست کا فون آتا ہے, کہتا ہے کدھر ہو سارے؟ آپ نے کہا بس یار یہاں سے نکل رہا ہوں, مجھے پاگلوں نے پھنسا دیا ہے, صبح سے میں فلم دیکھی ہے اور کھانا کھایا اور میں تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں یہاں بیٹھا ان کے ساتھ. اس نے کہا ریلیکس, کام ڈاؤن, تمہیں ڈپریشن ہے نا, میں بھی تمہیں ٹھیک کر دیتا ہوں. چلو فلاں مال چلتے ہیں, وہاں جا کے شاپنگ کرتے ہیں, بیکاز obviously there is something called retail therapy. shop till you drop. شاپنگ کرتے ہیں, بڑا مزہ آئے گا, کافی شافی پیئیں گے, ہنسیں گے, مذاق کریں گے, بڑا مزہ آئے گا. آپ نانا کرتے ہوئے یس کر کے چلے گئے. اب وہاں پہ جب تک آپ شاپنگ کر رہے تھے, گھوم پھر رہے تھے مال میں, بڑا مزہ آ رہا تھا. اب رات 11:30 بجے آپ گھر داخل ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں ٹینشن کہاں ہے آپ کی؟ ختم ہو گئی ہے یا اور بڑھ گئی ہے؟ اس وقت تو میرے خیال ہے چھت سے اوپر جا رہی ہوگی ٹینشن آپ کی. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی آپ کیا لے رہے تھے؟ اینٹی ڈپریسنٹس, لیکن کیا حل نہیں کر رہے تھے؟ اصل روٹ کاز کو حل نہیں کر رہے تھے. مائی ڈیئر بردرز, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں ہمارا جو مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمارا روح تڑپ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے. Our soul is desperate to talk to Allah. Our soul is desperate to connect with Allah. Our soul wants to build its relationship with Allah. لیکن ہم اس کو چسکوں سے چپ کراتے رہتے ہیں. یہ کر لو, گانے سن لو, فیم, فارچون, ڈرگز, منی, الکوہول, اچھی گاڑی, اچھا فلانا, اچھا یہ, اچھا وہ. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ان چیزوں میں لذت ہے, یقیناً ہے, لیکن یہ کیور نہیں ہے. ہیپینس کا فارمولا یہ نہیں ہے. You could have all of this and be happy, and you could have none of this and still be happy. غریب لوگ بھی ہنستے ہیں کہ نہیں ہنستے؟ کہ غریب لوگ ہمیشہ آپ کو روتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے اپنے گھر کے پاس ایسے لوگ رہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مسجد کے نمازی ہیں. چاچا جی جو گھر کے پاس رہتے ہیں سیکورٹی گارڈ ہیں, مے بی ان کی 10,000 سیلری ہے, 5 ان کے بچے ہیں, لیکن جب مسجد میں وہ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں چاچا جی کیسے ہیں, خیریت ہے, ان کے دل سے آواز آتی ہے الحمدللہ الحمدللہ. میں سوچتا ہوں سبحان اللہ, چاچا جی آپ کی سیلری, آپ کے بچے اور آپ کی خوشی دیکھو کہ الحمدللہ ان کے دل سے نکلتا ہے جیسے کہ اللہ کا بہت شکر ہے. اور یہ وہی چاچا جی ہیں جو رمضان کے مہینے میں میں اگر گھر کی طرف جو ہے نا مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تو کہتے صاحب آؤ میرے ساتھ بیٹھو کھانا کھاؤ. میں دیکھتا ہوں ان کی پلیٹ پہ کھانا تھوڑا سا پڑا ہوتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ تو آپ کے لیے بھی کافی نہیں ہے, میں شیئر کروں گا تو کم نہیں ہو جائے گا. آپ یقین کریں ہم دونوں بھی اگر شیئر کریں نا, دونوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کھانے کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. جو بھی ان کا معاملہ, دل ان کا اتنا بڑا ہے, اینڈ ہی از سیٹسفائڈ. ایٹ دا سیم ٹائم آئی نو پیپل ان دس ویری سٹی, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹو ہیل ود لائف, آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ آف لائف, کہ میرے بچے یہاں جا رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہوتا, میری بیوی یہ کرتی ہے مجھے اس سے خوش نہیں ہوں, میرے بزنس میں فلاں مسئلہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ بالکل خوش نہیں ہے. حالانکہ دے آر ارننگ ان ملینز,
لیکن سیٹسفائڈ نہیں ہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اونلی ان دی ریممبرنس آف اللہ ول یور ہارٹس فائنڈ ریسٹ. بزنس کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں اچھا بزنس, پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں, اچھی جاب کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو ہیپینس ہے, جو ٹرانکولیٹی ہے, جو پیس آف ہارٹ اینڈ مائنڈ ہے, اس کا تعلق ان مٹیریل چیزوں سے نہیں ہے, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ سے. سو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائڈ کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے, لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, تو ون آف دا بیسک روٹ کازز آف دس ڈپریشن از ڈسکنیکٹ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو بھی ہماری اسٹیٹ ہے, میں بات کر رہا ہوں اگر آپ مسلمان بھی ہیں, you need to build your relationship with Allah. If you are going through depression, you need to work on your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. You need to build that relationship with Allah subhanahu wa ta'ala and improve it. And all of us are in need of improvement. کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ جی میں کلی طور پہ اب کافی ہو چکا ہوں, میرا پورا میں لمٹ پہ پہنچ گیا ہوں. I have reached the height of purification. No one can say that. We all need to work on our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. So true peace and bliss is in the remembrance of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala قرآن مجید میں یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو بھی عمل صالح کرے گا, مرد ہو یا عورت, وهو مؤمن, ایمان کی حالت میں. اب غور سن لیں, عمل صالح کرے گا مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کیا دیں گے اس کو, حیاتن طیبہ. We give them a beautiful life. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو عمل صالح کرے گا, اللہ پر ایمان لائے گا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو خوبصورت زندگی دیں گے, بیوٹیفل لائف دیں گے. بیوٹیفل لائف میں یہ ہوتا ہے کہ پرابلم, تکلیفیں, پریشانیاں, ٹینشنیں, ڈپریشن, ہائے میں کیا کروں, ایسی ہوتی ہے بیوٹیفل لائف. بیوٹیفل لائف از دا لائف دیٹ آر اسکالرز وڈ ٹاک اباؤٹ. دے وڈ سے کہ یہ اگر کفار ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہیں, یہ کبھی نہیں لے سکتے, یہ ہماری گردنیں بھی کاٹ دیں تو ہمارا ایمان نہیں لے سکتے. دے کین ناٹ اسٹیل دا پیس فرام آور ہارٹس انلیس دے دمسیلوز بیکم مسلم. یہ وہ حیاتن طیبہ ہے جس کے بارے میں ہمارے علماء کہتے تھے کہ یہ کبھی بھی کافر فیل نہیں کر سکتے, ہماری گردنیں کاٹ کے ہمارے اندر سے نہیں نکال سکتے جب تک یہ خود مسلمان نہ ہو جائے. یہ وہ پیس ہے, یہ وہ جنت ہے جس کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ذکر کرتے تھے کہ ایک جنت آپ کی دنیا میں بھی ہے. جس کو ایمان کی سویٹنس, حلاوت محسوس ہوتی ہے نا, وہ یہ جنت یہاں پہ بھی ایکسپیرینس کر لیتا ہے. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ النحل میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. The one who moves away from my zikr, one who moves away from my remembrance, he will have a constricted, a tight, a depressed life. اس کے بارے میں علماء کی اگر آپ تفاسیر دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک مطلب اس سے ہے کہ he will have a tight life in عالم برزخ, in the grave. So some علماء take this to mean کہ اس کی قبر کی لائف تنگ ہوگی. کچھ علماء کہتے ہیں, جو کہ زیادہ تر تعداد ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ قبر کا بھی تعلق ہے, لیکن اس کا تعلق ہے کہ آپ کی دنیا میں بھی لائف ٹائٹ ہو جاتی ہے. کہ جو بلیور ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہوپ اور فیتھ کے ساتھ وہ مشکلوں سے بھی گزر جاتا ہے, اور جو کافر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ مصیبتوں پریشانیوں میں اس کے پاس he has no anchor to hold on to, he has nothing to hold on to, تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اس کی لائف کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے. جو اللہ کو یاد رکھتا ہے, جو اللہ سے بنا کے رکھتا ہے کوٹ ان کوٹ, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ مینٹین رکھتا ہے, مصیبتیں آتی ہیں, مصیبتیں ہر بندے پہ آتی ہیں, لیکن وہ مصیبتوں میں سے اپنا اینکر لوز نہیں کرتا, تو کوسٹ تھرو اس میں سے سیل تھرو کر جاتا ہے. لیکن دوسرا شخص جب اس پہ مصیبت آتی ہے, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, اس کے پاس تو بیچارے کے پاس تنکا بھی نہیں ہوتا ہولڈ کرنے کے لیے, تو وہ ڈوب جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت ہی پروفاؤنڈ ایک فیکٹ بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہماری فلسفی میں اور ویسٹرن فلسفی میں بہت فرق ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ ویسٹرن سویلائزیشن میں نا وہ ٹریجڈیز کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. شیکسپیئر کی آپ ایگزامپل اگر لیں تو میکبیتھ اور جولیس سیزر اور اینٹونی اینڈ کلیوپیٹرا اور ڈفرنٹ اس کی بکس ہیں, ہیملیٹ وغیرہ, جو کہ ٹریجڈیز ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو دا گریٹ گیٹسبی, آف مائس اینڈ مین, وودرنگ ہائٹس وغیرہ, یہ انگلش لٹریچر میں نا یہ اپنی ٹریجڈیز کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور ٹریجڈیز کیا ہوتی ہے, somebody died اور life was ruined, the end. میں آپ کو بتاؤں اسلام میں ٹریجڈیز نہیں ہیں. سبحان اللہ, آپ نے قرآن کو اگر آپ کور ٹو کور پڑھیں, you know Quran is filled with happy endings where the good guys always win, and that's not the case in western tragedies. Good guys will lose, eventually they die, eventually کوئی نہ کوئی مر گیا, بڑا افسوس ہوا. آپ انبیاء کی سٹوریز کو اٹھا کے دیکھیں, آدم علیہ السلام کی سٹوری اٹھا کے دیکھیں. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اس کے بعد کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے زمین پہ خلیفہ بنا دیا. آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام سے کیا ہوا, ان کو دعوت کا کہا کیا, ڈپریشن سے گزرے, مطلب ہی وینٹ تھرو اے فیز.
جہاں پہ لوگ نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ریلیکس. اینڈ میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان کے جو کلوز لوگ تھے ان کو بھی بچا لیا کشتی میں. اینڈ ایوری ون واز روئنڈ ایکسیپٹ ہم. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، شروع میں کتنی ڈیفیکلٹیز ان کی لائف میں آئی، آگے کیا ہوا؟ ہیپی اینڈنگ. ہی بلٹ دی کعبہ. بچوں کو، بیوی کو چھوڑ دیا، پھر واپس مل گئے. آگے آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، جن کے اپنے بیٹے چلے جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام رو رو کے ان کی آنکھیں لائک نابینا ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ ہیپی اینڈنگ. ہی گوز اینڈ میٹس یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، کہاں سے نہیں گزرے، کنویں میں پھینکے گئے، بازار میں بیچ دیے گئے، الزام لگا، جیل چلے گئے، پھر کیا ہوا؟ ہیپی اینڈنگ، بادشاہ بن گئے. آگے آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام، جن کے پاس ویلتھ تھا، گڈ لکس تھے، دونوں چلے گئے، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے واپس دے دیا، ہیپی اینڈنگ. آگے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، ان کی پوری جرنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فائنلی ان کو بچا دیا فرعون سے. لوط علیہ السلام کو دیکھیں، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، قوموں نے نافرمانی کی، نہیں مانے، ٹھیک ہے، ان کی قوموں پہ عذاب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. جو کچھ بھی ہوا، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈیفیکلٹیز ہی نہیں آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز آئیں گی. دس از لائف. لائف از ناٹ پیراڈائز. ڈیفیکلٹیز ول کم، بٹ اللہ ول میک یو اوور کم آل آف دوز ڈیفیکلٹیز. آپ اس کے تھرو نکل جائیں گے. کوئی ایسا نبی ہے خودکشی کر کے مر گیا ہو؟ اتنی ڈپریشن ہوئی بس مار دیا اپنے آپ کو، اتنی ڈپریشن ہوئی ریکلیسلی انڈینجر کر دیا اپنی لائف کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ یو وانٹ ٹو کل یور سیلف مے بی، کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے، لیکن ڈیڈ ہی کل ہمسیلف؟ نو. وائی؟ بیکاز آف ہز ریلیشن شپ ود اللہ. بیکاز ایونچولی آئی ول بی وکٹوریس، ایونچولی آئی ول سکسیڈ. اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ فرق ہوتا ہے بلیور اور ڈس بلیور میں. بلیور کو پتا ہے نو میٹر، اینڈ ایون اف آئی سے ایون اف یو ڈونٹ گیٹ ان دنیا، اول تو یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حیاتن طیبہ، یو ول گیٹ حیاتن طیبہ، سکسیس آپ کے پاس آئے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ فور سم فریک ایکسیڈنٹ نہیں بھی آتی، از جنہ بیڈ ڈیل فار یو؟ از جنہ سم تھنگ بیڈ؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں ذکر کیا، ایک قوم، کچھ لوگ تھے، ان کو آگ میں پھینک دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوز عظیم، بہت بڑی کامیابی تھی. آگ میں پھینک دی گئی کامیابی، جی، کیونکہ یہ آگ میں تو 2 سیکنڈ کے لیے گئے نا، اس کے بعد کیا ہے ان کے آگے؟ جنت الفردوس ہے آگے. تو آگے کامیابی ہے. دنیا کی زندگی کیا 2 سیکنڈ کی ہے؟ اٹ ول گو لائک دس. ہمارے اسکالرس کیا کہتے تھے کہ او سن آف ایڈم یو آر ان دس ورلڈ فار بٹ اے مومنٹ، میک اٹ اے مومنٹ اسپینٹ ان دی اوبیڈینس آف اللہ. کہ اے ابن آدم تو دنیا میں ایک لمحے کے لیے آیا، تو اس لمحے کو اللہ کی عبادت میں گزار دے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس کے بعد انفینٹی ہے، اس کے بعد ایٹرنل لائف ہے، اس کے بعد ایک نیور اینڈنگ پاتھ ہے جو آپ نے چلنا ہے، وچ کین بی امیزنگ اور وچ کین بی ہارریبل. یا جنت ہے یا جہنم ہے. سو یہاں پہ جو آئے ہو یہاں پہ کر لو. یاد رکھیں دنیا جو ہے نا، دنیا، یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، دس دنیا واز ڈیزائنڈ ٹو ٹیسٹ یو. دس دنیا واز ڈیزائنڈ ٹو پٹ یو تھرو ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہارا ٹیسٹ لیا جائے. سو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، یو ول بی ٹیسٹڈ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کیا یو تھنک یو ول بی لیفٹ الون جسٹ بیکاز یو بلیو یو ول ناٹ بی ٹیسٹڈ؟ یو ول بی ٹیسٹڈ. ٹیسٹ آپ پہ آئیں گے، ٹریبیولیشنز آئیں گے، ٹرائلز آئیں گے، لیکن نو آلسو دیٹ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. ود ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز. یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے نا. ٹرائلز آئیں گے لیکن دیٹس ناٹ دی اینڈ آف یو. وائی ڈو پیپل کمٹ سوسائڈ؟ بیکاز دے گیٹ ٹنل ویژن. ان کو نظر آتا ہے کہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا کیا ہے، بلیور کیا بلیو کرتا ہے اللہ کے بارے میں کہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مشکل جو ہے یہ میری پرماننٹ سٹیٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی. ود ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز، ان مع العسر یسرا. یہ بھی نہیں کہا کہ آفٹر ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز. نو نو نو، آفٹر دور کی بات ہے. اگر مشکل آئی ہے اس کے ساتھ ہی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. مے بی آسانی از جسٹ راؤنڈ دا کارنر اینڈ یو کلڈ یور سیلف ایٹ دا کارنر. آسانی یہ کارنر پر کھڑی ہوئی تھی اور آپ نے اپنے آپ کو ختم کر دیا. اسی لیے خودکشی حرام ہے اسلام کے اندر. دیٹس وائی اٹس حرام، بیکاز یو گیو اپ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ڈز ناٹ برڈن یو بیونڈ یور اسکوپ. اللہ کو پتہ ہے آپ سہ سکتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے آپ کا پوٹینشیل کیا ہے. آپ نے گیو اپ کر دیا اپنے آپ کے اوپر، آپ نے اللہ پہ گیو اپ کر دیا. دیٹس وائی اٹس حرام ان اسلام. You refuse to believe this ayah فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
You refuse to believe کہ اللہ is in control of everything. So you have to be patient. آپ نے صبر کرنا ہے. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Give glad tidings to those who have patience. تو آپ نے مشکلوں میں پیشنس شو کرنا ہے. پیشنس پتہ کیا ہوتا ہے؟ Sometimes patience means doing absolutely nothing. آپ پہ مصیبت آئی ہے نا, آپ بہت طریقوں سے ریاکٹ کر سکتے ہو, آپ نے نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کیا, you didn't throw your hands in the air and say, لو میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. نہیں, پیشنس, calm down, relax. کبھی کبھار آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے اور وہ ایک ایکٹ آف ورشپ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ کبھی کبھار آپ کا کچھ نہ کرنے میں ہی نا عبادت ہوتی ہے. اب مثال تو اگر مجھے ابھی فون آتا ہے خدا نخواستہ اور کوئی بہت بری خبر سننے کو ملتی ہے, میں فون رکھ دیتا ہوں and I don't do anything. آپ کو کیا پتا I am doing an act of worship right now. One of the most beautiful acts of worship because I'm having patience. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Give glad tidings to those who have patience. So sometimes when you are patient, this is an act of worship before Allah subhanahu wa ta'ala. So ایک believer جو ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. I have to trust Allah. And یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ tests those whom he loves the most. اللہ تعالیٰ جب آپ کو پسند کرتا ہے نا, تو آپ کو ٹیسٹ بھی زیادہ کرتا ہے. جیسے ایک بچہ جس کے کلاس میں نمبر زیادہ آتے ہوں, تو ٹیچر پتا کرنا چاہتا ہے کہ ان بچوں میں سے زیادہ اچھا کون سا ہے, تو ان کو مزید ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ لیٹس ٹیسٹ یو فردر. وہ جو ہے نا, جس طرح کوئز راؤنڈز ہوتے ہیں, تو جو ایلیمنیٹ ہوتے کہ باقیوں سے مزید سوال پوچھتے ہیں until you get to the top. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جب اپنے بندوں کو زیادہ ٹیسٹ کرتا ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ ہر ٹیسٹ میں پاس ہو رہے ہیں, سبحان اللہ, ان کے مقام بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, whatever doesn't kill you only makes you stronger. So it makes you stronger. Every time you pass a test, you become stronger and wiser and better. تو اصل میں نا آپ کس طرح سے اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں سے دیتا ہوں کہ جب ایک بچہ جاتا ہے نا ڈینٹسٹ کے پاس, تو ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہے, ظاہری بات ہے بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. اب ڈاکٹر لیٹ سپوز اس کا دانت نکالنا چاہ رہا ہے, ٹوتھ ایکسٹریکشن ہو رہی ہے. ڈاکٹر کیا کہتا ہے عام طور پہ کہ آئی ایم سوری بٹ دس از گوئنگ ٹو ہرٹ اے لٹل بٹ, بس تھوڑی سی بیٹا, تھوڑی سی آپ کو جو ہے نا تکلیف ہوگی, بس ختم ہو جائے گی. تو بچہ اگر وہاں پہ شور مچا دے, رونا شروع کر دے, ہائے میں مر گیا, اور خودکشی کر لے, تو یہ بچہ جو تھا انٹیلیجنٹ تھا نہیں تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اس نے ڈاکٹر کی بات کو بلیو نہیں کیا, اس نے سمجھا کہ یہ جو پین ہے دس ول لاسٹ فار ایور. لیکن اگر بچہ ڈاکٹر کو ٹرسٹ کر جائے کہ یس اٹ ول اونلی ہرٹ اے لٹل بٹ اور فار اے لٹل وائل, اس کے بعد آئی پرومس یو اٹ وونٹ ہرٹ یو, اٹ ول ہرٹ یو فار 5 minutes, میں جب ایکسٹریکشن کروں گا تب درد ہوگا بیٹا, لیکن یہ درد ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ, ہم ڈینٹسٹ کو ٹرسٹ کر جاتے ہیں لیکن اللہ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں باہر نکالوں گا, آفٹر دس ہارڈ شپ دیر ول بی ایز, لیکن ہمیں لگتا ہے نہیں, دس مصیبت ول بی دی اینڈ آف می. سو ڈاکٹر کہتا ہے, جیسے فار ایگزامپل جب ٹیکا بھی لگتا ہے نا کسی بچے کو, تو ڈاکٹر کہتا ہے جیسے ٹیکا لگاتا ہے پھر کیا کہتا ہے, بس 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 بیٹا, بس بس کا کیا مطلب ہوا, بس ختم ہو گیا نا, ختم, بس 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 بس. یقین کریں یہی معاملہ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی ہے. تکلیف ہوتی ہے, بس بس ختم ہونے والی, بس ختم ہوگی, بس 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 رونا ہی ہوتا, بس کام ڈاؤن, ریلیکس, بس بس ختم بیٹا ختم. لیکن ہم سمجھتے نہیں ختم. آپ یقین کریں یہ جو مومنٹ تھا نا بٹوین دا انجیکشن اینڈ دا بس بس ختم, یہ ہماری دنیا کی لائف ہے. تکلیف آتی ہے لیکن ہم پیشنس شو نہیں کرتے, ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ بس بس ختم والا معاملہ نہیں ہے, ختم نہیں ہونے لگی. اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیک مائی اون لائف ان آرڈر ٹو فکس مائی سیلف. دا اونلی وے آئی کین فکس اٹ از ٹو کل مائی اون سول. دیٹس دا پرابلم. یہ مثال ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ میں سے جن کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہوں یا بچے ہوں, بچے کو جب آپ چھوٹا بچہ ہو نا, ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم, ویسے بچے کو جب آپ اوپر اچھالتے ہیں نا آسمان میں کھیلنے کے لیے, پہلی دفعہ کرتے ہیں تو بچہ کیا کرتا ہے, کبھی کیا آپ نے, جب فرسٹ ٹائم کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے بچہ, ڈرتا ہے, کانپتا ہے, رو بھی پڑتا ہے, روتا کہ نہیں روتا, چیخیں نکل جاتی ہے. پہلے ایک دو دفعہ کرتے ہیں وہ کانپتا ہے, کیوں, بیکاز بچہ کہتا ہے آپ کا میرا مذاق ہی نہیں ہے, ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں آپ نے مجھے اوپر اچھالا ہو, ہاں زمین پہ میں رہا ہوں, یہ اوپر والا مذاق تو کبھی ہوا ہی نہیں آج سے پہلے. تو جب آپ اس کو اچھالتے ہو وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ گیا اور اس کو لگتا ہے کہ شاید آپ اس کو چھوڑ دیں گے, گریوٹی اس پہ حاوی آ جائے گی اور یہ گر جائے گا, تو وہ ڈرتا ہے. لیکن جب اس کو آپ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 مرتبہ 15 مرتبہ پھینکتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کبھی دیکھا آپ نے, بچہ کیا کرتا ہے, خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا کرتا ہے, کیا لگاتا ہے جب اوپر جاتا ہے اپنے پیک پہ, یو نو دیٹ مومنٹ جہاں پہ اس کی ایکسلریشن 0 ہو جاتی ہے,
اور آپ گریوٹی افیکٹ کریں گے اس کے اوپر, جب پیک پہ آتا ہے کہتے ہیں آہا کیا کر لگاتا ہے, پھر نیچے آتا ہے, رائٹ. ایوری ٹائم اٹ گوز اپ اٹ yells out or screams in a happy way and then comes down. You know why it does that? Why the child does that? Because the child learns to trust the parent. Metaphorically speaking, Allah subhanahu wa ta'ala will throw you in the air. Meaning what? کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آزمائیں گے, لیکن ایک بلیور جو ہے نا وہ جب آزمائش سے بھی گزرتا ہے نا تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہے نا میرے ساتھ. پریشان تو وہ جس کے پاس اللہ نہیں ہے, پریشان تو وہ جس کا اللہ سے ریلیشن شپ ہی نہیں ہے, پریشان تو وہ شخص ہو جس نے اللہ سے بنا کے ہی نہیں رکھی ہوئی, پریشان تو وہ شخص ہو جو نمازیں نہیں پڑھتا, پریشان تو وہ شخص ہو جس نے اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا نہیں مانگی, پریشان تو وہ جس کے دل میں ایمان نام کی چیز نہیں ہے. لیکن ایک بلیور پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے وہ مسکراتا ہے. صحابہ بیٹل فیلڈ میں جاتے ہیں, اپنے سے کئی گنا بڑی تعداد کو آگے دیکھتے ہیں, مسکرا اٹھتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ نے ہمیں آزما لیا آج. ان کا ایمان زیادت ہم ایمان, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. اس لیے اللہ نہ ہوتا تو ہم کہاں پہ ہوتے, اللہ نہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. لیکن یہ ان کا بلیف تھا اللہ تعالیٰ میں جو ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے, اور وہ مسکرا اٹھتے ہیں. یہی معاملہ بلیور کا ہوتا ہے. جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے, اللہ کی طرف سے ہی ہے, جو کچھ بھی ہے اللہ کنٹرول میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. وہ یہ بات جانتا ہے, تو جو یہ بات جانتا ہو وہ ڈپریس نہیں ہو سکتا. کیسے ڈپریس ہوگا وہ؟ وقتی طور پہ مے بی دا پرابلم ول لک ڈیفیکلٹ ٹو ہم, بٹ جسٹ تھوڑا سا وہ اسٹیپ بیک کرے اور اس مسئلے کے بارے میں سوچے تو وہ مسکرا اٹھتا ہے کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے. اسی طرح سے اگر آپ میں سے کسی نے سوئمنگ پہلی دفعہ سیکھی ہو نا, تو سوئمنگ انسٹرکٹر کیا کہتے ہیں, جب آپ جاتے ہیں نا وہ آپ کو بیک فلوٹ کرواتے ہیں, پہلے بیک پہ لے جاتے ہیں, فلوٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک عام بندہ جو پہلی دفعہ پانی میں جا رہا ہوتا ہے وہ پینک کر جاتا ہے, حالانکہ انسٹرکٹر کیا ہوتا ہے, پلیز آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں. آپ کہتے ہو میں ریلیکس کیسے ہو جاؤں, میں ڈوب کے مر جاؤں گا. تو وہ کیا کہتا ہے, نہیں ریلیکس ہو جائیں, کمپلیٹلی ریلیکس. آپ کہتے ہو اللہ کے بندے میں کمپلیٹلی ریلیکس کیسے کروں پانی کے اندر, 10 فٹ ڈیپ پانی ہے, میں ریلیکس کیسے کروں گا یہاں پہ. تو وہ پتہ کیا ہوتا ہے, آپ جب ریلیکس کرتے ہیں تو پھر آپ فلوٹ کرتے ہیں. اگر آپ پینک کریں گے تو کیا ہوگا, ڈوب جائیں گے. جب آپ کی لائف میں پرابلمز آتے ہیں نا, ریلیکس, کام ڈاؤن, ڈونٹ لوز ہوپ, ٹرسٹ ان اللہ. جب آپ ریلیکس ہوں گے یو ول کوسٹ تھرو اٹ. جب آپ پینک کریں گے تو کیا ہوگا, پرابلم ہوگا, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کوپ ود اٹ, یو ول ڈراؤن. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپل آؤٹ دیئر دے آر پینکنگ. ہمارے ارد گرد نا, اپنے معاشرے میں ذرا غور کیجیے گا, دیکھیں کتنے لوگ پینک کر رہے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے کتنا پینک کرتے ہیں, ہائے دیکھو یہ ہو گیا, دیکھو وہ ہو گیا. اور یہ چھوٹے 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 اسٹیپس ہوتے ہیں جو ان کو ایونچولی ڈپریشن تک لے جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کرنسز ہوتی ہے, ہائے دیکھو یہ کیا ہو گیا, اب دیکھو کیا ہو گیا, اب دیکھو کیا ہو گیا. یہ کرتے کرتے پائل اپ کرتی جاتی ہے انٹل دے بیکم ڈپریسڈ. لیکن جو بلیور ہوتا ہے وہ ایک سے گزرتا ہے, دوسری سے گزرتا ہے, تیسری سے گزرتا ہے, کہتے کوئی بات نہیں, آئیے تو چلی بھی جائے گی اللہ کی طرف سے نا. یو ریلیکس بیکاز یو نو اللہ ہیز گاٹ یو, دیٹس وائی یو ریلیکس. لیکن معاشرے میں پیپل آر پینکنگ آل دا ٹائم, اس لیے ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. ملینز آف ڈالرز ان کے بینک اکاؤنٹ پہ ہوتے ہیں, رات کو نیند نہیں آتی ان کو تو جب تک کہ 10-12 گولیاں نہ کھا لیں. دیٹس وائی یو ہیو دس کمپلیٹ ڈسکنیکٹ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق الانسان ہلوعا, مین ہیز بین کریٹڈ ان اینگزائٹی. بائی ڈیفالٹ ہم اینکشس لوگ ہیں, بے صبرے ہیں, صبر نہیں کرتے, پیشنس نہیں رکھتے, جلدی گیو اپ کر جاتے ہیں, جلدی ہوپ لوز کر دیتے ہیں, ہوپلیسنس کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ شیطان loves when a believer becomes depressed. شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے جب ایک بلیور ڈپریس ہوتا ہے نا, بڑا خوش, کیونکہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. He has become hopeless in Allah subhanahu wa ta'ala. That's why شیطان is happy, کہ یہ اب اللہ کے بارے میں نا امید ہو رہا ہے. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے بارے میں جو ہے نا امید ہو جائے. So if you have Allah, you have everything, and if you don't have Allah, you have nothing. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو توحید کی ہم بات کرتے ہیں نا بار بار, توحید ایمان, یہ توحید جو ہے نا, یہ پریکٹیکل توحید بھی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. توحید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 مہینے یا 1 سال یا 2 سال عقیدہ پڑھ لیا اور ماشاءاللہ توحید آپ کے اندر آ گئی. عقیدہ پڑھنا اور بات ہے اور عقیدے کو پریکٹس کرنا ایک اور بات ہے. ایک بندہ جو پورا عقیدہ پڑھ چکا ہے ماشاءاللہ, he knows everything about Allah subhanahu wa ta'ala and his names and attributes, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ کیا اسٹیٹمنٹ, حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, علیہ توکلت, میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یہ کیا ہے, یہ کوئی دعا تو نہیں ہے, لیکن آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو جب تمہیں کوئی مصیبت پریشانی ہو تو. 7 مرتبہ صبح جو نا 7 مرتبہ شام. صرف آپ اسٹیبلش کریں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے.
آپ ایک اسٹیٹمنٹ میک کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سنا رہے ہیں. یہ تو نہیں کہا کہ یہ جا کے لیکچر میں جو نا 7 لوگوں کو بتا کے آؤ, نہیں, آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہیں 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کہ اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے, لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, علیہ توکلت, اور میں اللہ پہ ہی توکل کرتا ہوں, وہو رب العرش العظیم, کیونکہ عرش عظیم کا مالک جو وہ ہے, ہر چیز اسی کے جو ہے نا اس کے قدرت کے اندر ہے, تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی, کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا, حدیث ہے ابو داؤد کی, آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ڈپریشن میں ہو وہ کیا پڑھے, انگزائٹی میں ہو, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ کیا ہے؟ اللہ کا نام لیا 2 دفعہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ ربی, میرا رب اللہ ہے, لا اشرک بہ شیئا, اور میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. ڈپریشن کی دعا بتائی جا رہی ہے, کیا یہ اسٹیٹمنٹ ہے؟ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا, اللہ میرا رب ہے بس. آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا اسٹیٹمنٹس ہیں؟ آل آف دیز اسٹیٹمنٹس آر واٹ دے آر ذکر والا سبحانہ تعالیٰ, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے, اللہ کو یاد کر رہے ہیں ڈپریشن سے نکلنے کے لیے. تو بار بار اللہ تعالیٰ یہی چیزوں کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو, اللہ کی طرف آؤ. ایک اور دعا سکھائی گئی صحیح بخاری میں, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, یعنی اللہ آئی سیک ریفیوج ان یو فرام وری اینڈ گریف, میں آپ سے ریفیوج لیتا ہوں. یہ نہیں کہ میں فلانے سے چاہتا ہوں, میں آپ سے مدد چاہتا ہوں against worry and grief, والعجز والکسل, and from incapacity and laziness, والجبر والبخل, and cowardice and miserliness, وضلاء الدین وغلبۃ الرجال, اور ڈیٹ میں آنے سے اور لوگوں کے اوور پاور ہونے سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے. سو کیا اگین ٹرسٹنگ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو بار بار جو آپ کو ایسنس نظر آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ اسی چیز میں آتا ہے. اور ایک اور دعا ہے جو کہ سورو, انگزائٹی, وریز, ڈپریشن, گریف کی دعا سکھائی آپ نے. اور یہ بھی دعا آپ دیکھیں کہ مسند امام احمد میں آتی ہے. دعا کے الفاظ چیک کریں آپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ دعا ہے ڈپریشن کے لیے, اور یہ تھوڑی سی جو نا مطلب لمبی دعا ہے لیکن اسٹیٹمنٹس ہیں سارے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک, او اللہ آئی ایم یور سلیو, son of your slave, son of your female slave, ناسیتی بیدک, my forelock is in your hand, میرا یعنی جو forelock ہے, دماغ ہے یا سوچ ہے, جو بھی ہے وہ آپ کے قبضے میں ہے. مادن فی حکمک عدل فی قضاؤک, اور your command is over me and your decree over me is just, یعنی آپ پوری طرح سے میرے پر قادر ہیں اور آپ کا فیصلہ میرے پہ جسٹ ہے. اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک, I ask you by every name belonging to you which you have named yourself with, میں آپ کو آپ کے ہر نام سے پکارتا ہوں جو نام آپ نے اپنے آپ کو دیا. او انزلتہ فی کتابک, یا وہ نام جو آپ کی کتاب میں نازل ہوا ہو. وعلمتہ احدا من خلقک, یا وہ نام جو آپ نے اپنی مخلوق کو سکھایا ہو. ابھی تک کوئی دعا آپ کو سنائی دی ہے؟ کوئی دعا اس میں ابھی تک آئی ہے؟ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کیا جا رہا ہے؟ میں آپ کو پکارتا ہوں ہر نام سے, میں آپ کے بندے کا بیٹا ہوں, آپ کی یعنی جو ہے نا فیمیل سلیو اس کا بیٹا ہوں, اور میں آپ کا بندہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی صرف بات کی جا رہی ہے کہ آپ مجھے کمپلیٹ کنٹرول میں ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ہر نام سے جو آپ نے دیا, آپ نے کتاب میں نازل کیا, اپنی مخلوق کو یہ نام سکھایا. او استحسرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی, اور which you have preserved the knowledge of the unseen with you, یعنی وہ نام جو آپ نے غیب میں رکھا ہو. مطلب ناموں کی ذکر ہو رہا ہے. کیا دعا کی جا رہی ہے کہ اس قرآن کو میرے دل کی زندگی بنا دے, میرے یعنی روح کا نور بنا دے, یا میرے جو ہے نا کہ میرے صدر کا یا میرے سینٹر کا نور بنا دے, اور میرے سے جو میرا غم ہے اس کو دور کر دے, اور میری انگزائٹی کو بھی دور کر دے. اتنی زیادہ سٹیٹمنٹس کے بعد صرف ایک بات کی جا رہی ہے کہ قرآن کو میرے سینے سے, میرے سینے کو جو ہے نا قرآن سے منور کر دے. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. شفاء لما فی الصدور, جو آپ کے دلوں میں پریشانیاں ہیں, ڈپریشن ہے, مسائل ہیں, اس کا حل قرآن ہے. تو دعا کیا ہے؟ ڈپریشن کی دعا آپ وسلم فرما رہے ہیں. اور آپ کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ there is no one who is afflicted by distress and grief who says this, یعنی جو شخص بھی مطلب ڈپریشن میں, ڈسٹریس میں, گریف میں ہو اور وہ یہ دعا پڑھے تو کیا ہوگا؟ but Allah will take away his distress and grief and replace it with joy. تو he was asked, the Prophet was asked کہ should we learn this? He said of course everyone who hears it should learn it. So یہ اسائنمنٹ آپ کی ہے کہ انشاءاللہ یہ دعا کو یاد بھی کریں. کیا کہا کہ جو شخص بھی یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دے گا اور اس کو خوشیاں دے دے گا یہ دعا پڑھنے سے.
سو انشاءاللہ بار بار یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اپنا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر کرنا. فائنلی آج کی آخری بات, ڈپریشن کا الٹیمیٹ اینٹی ڈپریشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سورہ ہے, سورہ الضحیٰ. سورہ الضحیٰ کا تھوڑا سا کانٹیکس یہ ہے کہ یہ اس ٹائم پہ نازل ہوئی جبکہ پچھلے کوئی 6 مہینے سے نا ریولیشن نہیں آ رہی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تانے دے رہے تھے کہ بس تمہاری ریولیشن جو ہے وہ بند ہو گئی ہے, اینڈ مے بی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز لیفٹ یو, اینڈ یا تمہارے پہ جو وہ, کیونکہ کچھ لوگ تو نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے, تو کہتے تھے کہ جی یہ تمہارے پر جو بھی تمہارے پہ جادو تھا, جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا, یا جن بھی ڈیمن سے تم بات کرتے تھے نعوذ باللہ وہ بات ختم ہو گئی, اب معاملہ ختم ہو گیا. تو 6 مہینے تک جب ریولیشن بند ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویئر یعنی سوروں سے گزر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے. اور کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, ریولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مہینے گزر جاتے ہیں اور آپ کا وہ کنیکشن نہیں بن رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کبھی کبھار آپ کو نمازوں میں وہ چیز فیل نہیں ہو رہی ہوتی, کبھی کبھار آپ کو قرآن میں وہ فیل نہیں ہو رہا تھا, اور آپ کو لگتا ہے شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ مجھے وہ حلاوت محسوس نہیں ہو رہی ایمان کی, کیا مسئلہ ہو گیا, کیا پرابلم ہو گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس چیز سے گزرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو یہ آیات نازل کرتے ہیں. کیا آیت ہیں؟ وَالضُّحَىٰ, قسم کھائی اس چڑھتے سورج کی, اس صبح کی جو ابھی نہیں آتی ہے. کیوں ایسی بات کی؟ جو بندہ ڈپریس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ڈارکنیس میں ہوتا ہے نا, تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو جو ہے نا صبح بھی ہوتی ہے, دا نائٹ از ڈارکسٹ بفور دا ڈان, بٹ ڈان بھی آئے گی نا, اس کے بعد صبح ہوگی. تو کیا کہا, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اینڈ بائی دا نائٹ ایز اٹ کورز ان ڈارکنیس. تو یہ جو تمہاری ڈارکنیس تھی جو کور کیا تھا یہ ختم ہو گئی ہے, اور اب صبح کا سورج نکل آیا. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, انسان کو کیا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں. جب بھی ہم ڈپریشن سے گزرتے ہیں نا تو ایک اس کا کیریکٹرسٹک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا, میرے پہ یہ مصیبت آئی, اللہ مجھ سے ناراض ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو شورٹی دے رہے ہیں کہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے, اللہ نے آپ کو بھولا نہیں ہے. آپ ڈپریس نہ ہو, آپ ٹینس نہ ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اینڈ دی اینڈ از بیٹر دین دا بگننگ. جو آپ کی بگننگ ہے, آئی نو اٹ واز رف, آئی نو اٹ واز ڈیفیکلٹ, بٹ آخرہ جو ہے وہ بہتر ہے. یعنی آخرہ سے مراد ہیئر آفٹر بھی ہے, اور جو بعد میں آنے والی چیز وہ بھی ہے. سو اس کے بعد آسانی آئے گی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کتنی بڑی بات ہے ایک انسان کو بوسٹ کرنے کے لیے کہ یہ تمہاری جو جس چیز سے گزر رہی ہے پرماننٹ نہیں ہے, اس کے بعد آسانی بھی آئے گی, دنیا میں بھی انشاءاللہ آئے گی اور آخرت میں بھی آئے گی. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ آپ کو اتنا دے گا, یاد رکھو ڈپریشن سے نکالے گا اللہ باہر, اللہ آسانیاں بھی دے گا, اور اللہ اتنا عطا فرمائے گا, اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. الم یجد کا یتیمن فآویٰ, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزیں یاد کروا رہے ہیں کہ کیا آپ یتیم نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا خیال رکھا, آپ کو شیلٹر دیا. ضروری نہیں ہے کہ ہم لٹرلی یتیم ہوں, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی نہیں ہوتا, ہمارا لوگوں کے ہونے کے باوجود ہمارا کوئی نہیں ہوتا, کوئی آسرا نہیں ہوتا, کوئی سہارا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم بے سہارا نہیں تھے اور میں نے تمہیں سہارا دیا؟ کیا ایسا وقت تمہارے پہ نہیں گزرا, ایک ایسا مقام نہیں گزرا, ایک ایسا ٹائم نہیں گزرا جب سب تمہارے خلاف تھے اور میں نے تمہیں سہارا دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور آپ بھٹک رہے تھے, گمراہ تھے, اور اللہ نے آپ کو ہدایت دی. He found you lost and he guided you. کیا ایسا وقت آپ پہ نہیں گزرا؟ کیا بالکل آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہاں جانا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے مصیبت سے باہر نکالا, آپ کو ہدایت دی, آپ کو راستہ دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور آپ یعنی ایسے تھے جو ضرورت میں تھے, نیڈی تھے, اللہ نے آپ کی نیڈ کو پرووائڈ کیا. اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فیور جو کیے. پھر کیا اب آپ کیا کریں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو اب جو یتیم آپ کے پاس آئے, جو ڈپریسڈ بندہ آپ کے پاس آئے, جو بندہ آپ کے پاس کوئی مجبور شخص آئے, اب آپ بھی اس کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے گا. اور جو دوسرا کوئی سائل آئے, سوال کرنے والا آئے, تو اس کو بھی ریپیل نہ کیجیے گا, اس کو بھی دھتکاریے گا نہیں. یعنی جب آپ کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو اب آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے پوچھنے کے لیے اللہ کا بندہ, تو اس کا بھی آپ خیال رکھیں. You know, one of the best ways to get out of depression is to help those who are depressed. One of the best ways to get out of depression is to look at those who are worse off than you and then to start helping them. پھر آپ اپنے غم بھول جاتے ہیں. جب آپ صبر اور شکر سیکھ جاتے ہیں نا, صبر ان مسئلوں میں جو ہمارے پہ مصیبتیں ہیں, اور شکر ان معاملوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں,
تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کی ڈپریشن چلی آتی ہے، پھر آپ کو اپنا غم نہیں لگتا، آپ کو دوسروں کے غم کی زیادہ فکر ہوتی ہے، آپ ان کے لیے زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر یتیموں کے ساتھ معاملہ صحیح رکھیں، اور جو سوال کرنے والے ان کے ساتھ صحیح رکھیں۔ اور پھر آخری آیت کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کریں۔ ریممبر دا فیورز آف اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے فیورز کو یاد کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے دل میں سکون آ جائے گا، تمہارے دل میں ٹرانکویلٹی آ جائے گی جب آپ یاد کریں گے کہ میرے پاس کتنی اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ جو بھی لوگ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ میرے پاس نعمتیں کتنی زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ میں اس لیے کہتا ہوں، اگر آپ نے کبھی بھی آپ کو ذرا اپنے بارے میں تھوڑا شک ہو رہا نا کہ نہیں میں بڑا ڈپریس ہوں، میرے حالات بڑے خراب ہیں، میں آپ کو 3 چیزیں دیتا ہوں جو آپ کر لیں گے تو آپ بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ گو اینڈ وزٹ دی ICU، ICU کا ذرا چکر لگا کے آئیں، لک ایٹ دی اسٹیٹ آف دا پیشنٹس اوور دیئر۔ جو ICU میں لوگ ایڈمٹ ہوئے ہیں ان کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں اور ایڈمٹ کریں۔ وڈ یو لائک ٹو ٹریڈ پلیسز ود دیم؟ جو لوگ مینٹل ہاسپٹلز میں، نمبر 2، جو لوگ مینٹل ہاسپٹل میں ان کے پاس جائیں اور ان کی حالت دیکھ کے آئیں۔ جو لوگ مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، جو خدا نخواستہ سیویئر فارمز آف میڈیکل ایشوز اور مینٹل ایشوز سے جو ہے نا گزر رہے ہیں، ان کو جا کے دیکھ کے اور اپنی حالت دیکھیں اور پھر بتائیں وڈ یو لائک ٹو ٹریڈ پلیسز؟ اور اگر تب بھی آپ کا دل نہ بھرے تو کبھی قبرستان کا بھی چکر لگا کے آ جائیں اور ان قبروں کو غور سے دیکھیں اور ان کے اوپر نام پڑھیں جو لکھے ہوئے لوگوں کے، اینڈ سوچیں کہ وڈ یو لائک ٹو ٹریڈ پلیسز ود دیز پیپل؟ ہاؤ مینی پیپل آر ان دا گریوز رائٹ ناؤ؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو آج قبروں کے اندر ہیں who would love to trade places with you، کیونکہ آج وہ قبر کے اندر ہے، ان کو ایک موقع اور چاہیے کہ کاش وہ دنیا میں واپس آ جائیں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، لیکن ہم جو ہے نا ناشکرے ہو جاتے ہیں، ہم گیو اپ کر جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہم لیسنز لرن کر رہے ہیں وہ بے شمار ہیں، اور ابھی بھی کہنے کو بہت باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پورے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنسل کیا آل تھرو آؤٹ، واقعہ سنا کے موسیٰ علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کے، کہ اگر آپ پہ پرابلم ہے تو ان پہ بھی آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے ایسے ڈیل کیا، آپ بھی ایسے ڈیل کریں۔ تو یہ ایک اور اینٹی ڈپریسنٹ ہے کہ جب آپ کسی بندے سے بات کریں اور وہ پرابلم میں اس کو کسی اور کا واقعہ سنائے جو اس سے ملتا جلتا ہو، کہ دیکھو وہ بھی اس میں سے باہر نکلا تھا، تمہارا مسئلہ تو جو ہے نا مطلب اتنا سیویئر بھی نہیں ہے۔ سو انشاءاللہ ہمارا جو ارادہ ہے اور جو ہماری نیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ دا ایسنس آف ایوری تھنگ، ہیپینس، پیس، ٹرانکویلٹی، بلیس از واٹ؟ دا ذکر آف اللہ۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کے ذکر سے کنیکٹ ہوں گے، وچ مینز واٹ؟ اپنا ریلیشن شپ بلڈ کرنا، نافرمانیوں کو چھوڑنا، اللہ کو یاد کرنا، دن اور رات میں یاد کرنا، اپنا یہ جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اس کو مینڈ کرنا، اس کو دوبارہ سے بلڈ کرنا، اللہ کے پاس واپس جانا، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میں تجھ سے بہت دور تھا، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے گا، آپ کے دل میں ٹرانکولیٹی ڈال دے گا، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سنیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے میری ٹرانکویل نفس، پیسفل نفس، اللہ کے پاس واپس آ جا، اس حالت میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، آ جا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سننا نصیب فرمائے۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اور جو لوگ بھی انشاءاللہ آن لائن بھی واچ کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ڈپریشن کو، پریشانیوں کو، پرابلمس کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ بھی اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور آگے شیئر کریں گے، یا جو کچھ بھی جہاں تک یہ بات پہنچے گی، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو دنیا میں بھی خیر دے، دنیا میں بھی خوشیاں دے، اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔